بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا ہے، اور حلف اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک تاریخ بھی رقم کر دی ہے کہ وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنی ہے، اور یہ اعزاز جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام کیا ہے۔ اور حلف اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے کافی سارے منصوبوں کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں وہ ایئر ایمبولینس کا کہہ رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ، فری انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، پورے پنجاب کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ جی میں فری انٹرنیٹ یوتھ کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی دوں گی، اور خاص طور پر اسپیشلی لاہور میں جو ہے وہ فری انٹرنیٹ ہوگا پورے لاہور کے اندر۔ اور کل ایک مریم صاحبہ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، غلطی تو اس کو نہیں خیر کہہ سکتے، ایک بلنڈر سے ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آئی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ایک محترمہ جو فلور کے اندر آلریڈی موجود تھی، تو انہوں نے مبارکباد دینے کے لیے جو ہے وہ اٹھی ہیں، اور پہلے انہوں نے اس کو مبارکباد دی ہے، اور اسی مبارکباد دیتے ہوئے جو ہے انہوں نے اس کو ہگ کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب کہ گلے ملنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو ہی وہ ان کو گلے ملی ہیں تو مریم صاحبہ نے جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کے پیچھے کر دیا، اور اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا خود سے کہ جی آپ میرے پاس نہیں آ سکتی۔ اور اس پر آج سارا دن جو ہے وہ بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے مریم صاحبہ پہ کہ جی انہوں نے یہ بہت غلط کام کیا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جو محترمہ تھی ان کا بھی بیان آ گیا تھا کہ جی ایکچولی وجہ کیا ہوئی، وہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ مجھے ہٹایا۔ پہلے ہم وہ ان کا جو بیان ہے، ویڈیو بیان ہے، وہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ میں صبح اپنی بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، حلوہ پوڑی کھا رہی تھی، تو پیچھے سے مریم صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا، تو میں جذبات میں آ کے تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ بھی میرے تو ہاتھ اس وقت گریسی ہیں، تو میں نے ان کو اٹھ کے تو ہگ کیا، اور پھر سڈنلی آئی ریئلائز کہ میرے تو ہاتھ جو ہیں اس میں وہ تیل لگا ہوا ہے، تو میں نے پھر خود ہی ہاتھ وہ اپنا نیچے کر دیا۔ مجھے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرنی آپ بند کر دیں، باز آ جائیں، کوئی تھوڑا سا آپ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں۔ مجھے جتنی عزت اور جتنا رسپیکٹ اور جتنا پیار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ملا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ جی، یہ تھی ساری بات جو وہ مطلب صفائی کے طور پہ وہ بیان کرنا چاہ رہی تھیں محترمہ کاردار صاحبہ کہ جی میرے ہاتھ جو ہے وہ گندے تھے، تو میں نے جو ہے وہ انہوں نے نہیں ہٹایا، بلکہ میں نے خود اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ لیکن اگر آپ نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو وہ جو ہاتھ ہے بی وہ آپ نے نہیں ہٹایا، وہ مریم صاحبہ نے ہی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کے آپ کو پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو ریئیکشن تھا اس وقت جو آپ نے ایسے کیا، تو وہ بھی دیکھنے والا تھا کہ مطلب کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ تو خود شوق تھی اس وقت کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو گلے مل رہی تھی، تو آپ نے جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ خیر بہرحال اگر آپ نے بیان دینا ہی تھا تو کوئی میرے حساب سے کوئی اچھا لاجک لے آتی، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ باقی یار ٹھیک ہے یہ ایک لاجک بنتا ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں جی میں ناشتہ کر کے اٹھی تھی، اور میں جناب آپ اسمبلی ہال میں بیٹھی تھی، فلور پہ بیٹھی ہیں، اور ناشتے کے لیے تو جگہ میرے حساب سے کنٹین ہوتی ہے، یا تو بندہ باہر سے کر کے آتا ہے، یا پھر اسپیشل کنٹین جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے اسمبلی ہال کے اندر سائڈ پہ، وہاں پہ ناشتے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے۔ تو ہم نے لوگوں کو وہاں پہ سوتے ہوئے تو دیکھا ہے۔ آج یہ بھی ہمارے لیے ایک شاکنگ بات ہے کہ جناب وہاں پہ ناشتے بھی ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، اور میرے جو ہاتھ وہ ہیں وہ گندے تھے، اس پہ آئل لگا ہوا تھا، تو بی آپ اپنے ہاتھ صاف کر کے بھی مل سکتی تھی۔ پر یہ بیان جو ہے ان کا کوئی پائیدار بیان نہیں تھا۔ جو بھی ہوا ہے کل، وہ اب سب لوگوں نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ ایک ان سے جو ہے وہ ایک غلطی ہو گئی ہے، کل آتے ساتھ ہی پہلے دن ہی ان سے ایک جو ہے وہ بلنڈر ہو گیا ہے۔
اس کے بعد جب یہ ساری کارروائی ختم ہوئی حلف برداری کی، تو وہ جب یہاں سے نکلی ہیں اسمبلی ہال سے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے، تو ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں عظمیٰ بخاری جو ہے انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ایک زبردست سی بات کہی ہے انہوں نے۔ پہلے ہم وہ سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ بالکل ریڈ لائن ہے ہماری، یہ سمجھنا چاہتے ہیں شوق سے سمجھ لیں۔ اس کو میری دھمکی کہا گیا، کل میں بھی گزارش کی تھی، اس کو دھمکی کہا گیا، دھمکی نہیں ہے، میری بہنوں والی گزارش ہے، لیکن ہمیں اپنا سیلف ڈیفense بھی آتا ہے اور ہمیں جواب دینا تو خیر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے۔ جی، یہ آپ نے بیان ان کا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا سن لیا ہے، جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم اب آگے ہیں تو ہم پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کون سا کوئی ہم بادشاہ کے انڈر آ گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے کہ جس پہ اب ہم یہ کوئی تنقید نہیں سن سکتے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ جس طرح آپ لوگ آئے ہو، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے، پورے ملک کو نہیں بلکہ پورے دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح آئے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جو تنقید ہوتی ہے وہ عوام کا ایک حق ہے، ٹھیک ہے، یہ جمہوری کنٹری ہے، یہ کوئی آپ بادشاہ نہیں بن گئے ہمارے اوپر، اور نہ ہی جناب آپ کوئی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے کہ جناب آپ کوئی بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا یا کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دھمکی جو ہے انہوں نے آج دی ہے پریس کانفرنس کے اندر، اور دھمکی دینا میرے حساب سے جو ہے ان کا وہ شروع سے ہی آ رہا ہے ایک سسٹم۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جناب جب رانا ثناء اللہ کچھ اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے تو وہ حکیم کے لقب سے جانے جاتے تھے ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے اس صوبہ پنجاب کے اندر، وہ ایک حکیم کا لقب ان کو دیا ہوا تھا کہ جی ہمارے حکیم ہیں۔ حکیم کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، پاکستانی اور خاص طور پہ پنجاب کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کافی ظلم زیادتی کی ہوئی ہیں۔ اور کل عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی آتے ساتھ ہی پہلے دن ہی جو ہے وہ عوام کو دھمکی دینا شروع کر دی ہے کہ جی اب ہم آ گئے ہیں تو اب کسی کی خیر نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کرتے ہیں اور کس طرح یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے۔